وبه نستعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون كلهم قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر کلامنا۔ حضرات سامعین، بہت ہی محترم مکرم حضرات علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، وقت بہت ہو چکا ہے اور ہمارے اور آپ کے سامنے شہر کے قاضی صاحب بھی موجود ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے جتنی مستعدی، دلچسپی اور اخلاص کے ساتھ اب تک آپ نے علماء کرام کو سنا، پروگرام کو سنا، شعراء اعظام کو سنا، تو اس سے مجھے حوصلہ ملا، مجھے ہمت ملی کہ میں بھی 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے حائل رہا جائے حضرت قاضی صاحب کے مابین۔ میرے عزیزو، یہ جو پروگرام ہے اس کا عنوان آپ کے سامنے موجود ہے، تعلیمی بیداری ہے، اصلاح معاشرہ ہے اور سنگ بنیاد بھی ہے۔ حضرات گرامی، اب تک جتنے بیانات ہوئے، علماء کرام نے جن جن پہلو پر آپ حضرات سے خطاب کیا ہے، میں بھی اسی سے ملتا جلتا ایک اہم عنوان اور ایک خاص بات کی طرف آپ حضرات کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے بلا تمہید کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس امت میں 30 ایسے بڑے بڑے دجال ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میری رسالت کا اقرار کرو، مجھے نبی مانو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی، اور میں نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا۔ آپ کے سیمانچل علاقے میں آج کل ایک فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ اس بندے نے جو دربھنگا کا رہنے والا، بہار کا رہنے والا ہے، اس کا نام شکیل ہے اور باپ کا نام حنیف ہے،
یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور آپ کے سیمانچل میں یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اور ہم نے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو پکڑا ہے، خواتین کو پکڑا ہے، فون پر بیعت ہو رہی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ چونکہ یہ پروگرام اصلاح معاشرہ ہے اور آپ کا کنیکشن علماء سے کٹ چکا ہے، مساجد سے کٹ چکا ہے اور مدارس سے کٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے آج دشمن کو موقع مل گیا کہ ان کا کنیکشن علماء سے کٹ چکا ہے، لہٰذا اچک لیا جائے، انہیں ان کے عقیدے کو خراب کر دیا جائے، ان کے ایمان پر حملہ کیا جائے۔ یہ شکیل بن حنیف دربھنگا کا رہنے والا زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، اور اس وقت یہ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں رہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں صرف مختصر وقت میں آپ کا دھیان ادھر اس لیے لے جانا چاہ رہا ہوں چونکہ یہ جو مدرسہ دار ارقم جس کی بنیاد رکھی جانی ہے یا شاید رکھا گیا ہوگا، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دے سکے، آپ کے بچوں کا مستقبل سدھارا جا سکے، آپ کی عورتوں کے، آپ کے بچوں کے اور بچیوں کے عقیدے کی حفاظت ہو سکے، اس کے لیے یہ مدرسہ ہے، اور سارے مدرسے یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں بھی جب بھی اور جیسا بھی حملہ ہوا دین اسلام پر، مذہب اسلام پر، عقائد اسلام پر اور اسلام کی بنیادی اور ضروری چیزوں پر جب بھی حملہ ہوا، یہی مدارس ہیں اور انہی مدارس کے فضلاء، علماء اور طلباء ہیں کہ جنہوں نے ہر فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے سینے کو سامنے کر کے اپنی عوام کے عقیدے کو، ایمان کو بچایا۔ اور آج پھر ضرورت پڑی ہے کہ یہ علماء اور یہ مدارس آپ کی پھر سے حفاظت کریں۔ میرے عزیزوں، یہ شکیل بن حنیف جو زندہ ہے، مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں ابھی رہتا ہے، اور یہ اپنا جال پورے ہندوستان میں پھیلا چکا ہے۔ ہماری وہ عورتیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں جو بیوہ ہو چکی ہے، سماج جنہیں مانتا نہیں، سماج جن کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا، معاشرہ جن سے کٹ چکا ہے، شکیل بن حنیف کے چیلے چپاٹے ان عورتوں پر فون سے بیعت لیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، روپیہ دیتا ہے، خرچہ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم مجھے نبی مانو، میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کروں گا۔ اس طرح سے آپ کی عورتیں مرتد ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اَيُنْقِصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آ جائے، عقیدے میں بگاڑ آ جائے، دین میں کوئی فساد پیدا کر دے اور میں زندہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج اس نعرے کی ضرورت ہے، آج اس ہوشیاری کی ضرورت ہے، آج اس بیداری کی ضرورت ہے۔ یہ شکیل بن حنیف کیسے لوگوں کو بہکاتا ہے، اس کے لیے میں صرف مختصر سا 2 جملوں میں بتاؤں گا، باقی آپ اپنے علماء سے رابطہ کر لیجئے گا کہ وہ جو مفتی صاحب آئے تھے کٹھیار سے، انہوں نے شکیل بن حنیف کہا اور یہ کوئی بندہ نبی، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ آپ مولانا منور صاحب جو اس مدرسے کے بانی و محتمیم ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، اپنے عقیدے کو ان سے ٹھیک کر لیجئے گا اور اپنا کنیکشن علماء سے مضبوط کر لیجئے گا۔ حضرت قاضی صاحب سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیجئے گا اور پوچھئے گا ان سے کہ حضرت ہمیں سمجھائیے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، تحفظ ختم نبوت کیا ہے، شکیل بن حنیف کس فتنے کا نام ہے، یہ کیسے لوگوں پر حملہ کرتا ہے۔ چونکہ وقت تو ہے نہیں جو میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں، صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ لوگوں، یہ جتنے بھی علماء ہیں اور یہ جتنے بھی مدارس ہیں اور یہ جتنے بھی مساجد ہیں، اس میں پڑھنے والے علماء، پڑھانے والے علماء، طلباء، یہ سب کے سب جدید ٹیکنالوجی طاقت سے دور ہیں اور یہ بیچارے محروم ہیں۔ انہیں انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا، انہیں واٹس ایپ چلانا نہیں آتا، انہیں فیس بک چلانا نہیں آتا، یہ انٹرنیٹ کی دنیا کو جانتے نہیں۔ پھر اس کے بعد شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں قیامت کی علامتیں جدید ٹیکنالوجی چیزوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، یہ جو دجال ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کافارہ۔ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر، کافارہ۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر مسلمان پڑھ پائے گا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا جو ہے، ہر
مسلمان پڑھ لے گا، اور جب یہ دجال نکلے گا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، پورے عالم کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ایک ہاتھ میں جنت لیا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ مجھے رب مانو، جو اس کو رب مانے گا اس کو اپنی ظاہری جنت میں ڈال دے گا، اور جو اسے رب نہیں مانے گا اسے اپنی یہ ظاہری جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جتنے بھی مسلمان مومن ہوں گے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو، اس کو پڑھ لیں گے کہ یہ کافر ہے، یہ دجال ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب یہ شکیل بن حنیف کہتا یہ ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیے گا، آپ اردو میں امریکہ کا نام لکھیے، امریکہ، اور اگر آپ اردو میں امریکہ کا نام لکھیں گے، الف آئے گا، میم آئے گا، اس کے بعد رے آئے گا، پھر کاف، اس کے بعد کاف ہا زبر کاہ مت لکھنا، امریکہ نہیں بلکہ امریکہ، کاف علی زبر کا سے، کاف علی زبر کا سے امریکہ لکھو۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، امریکہ کاف علی زبر کا کے ساتھ ہم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد کہا کہ ملک فرانس کا نام لکھو، چلو اردو میں ملک فرانس کا نام لکھا گیا۔ کہا کہ امریکہ اور فرانس دونوں نام کو ایک جگہ ملاؤ، دونوں نام کو ملایا گیا۔ اب یہ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو امریکہ اور فرانس دونوں نام کو ملایا گیا تو کیا بیچ میں کافر کا لفظ نہیں ہے؟ امریکہ کا اور فرانس کا فا اور را، کافر ہوا نا۔ اب یہ شکیل بن حنیف کہتا ہے حدیث میں جو آیا ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس سے مراد یہ امریکہ اور فرانس یہ دونوں ملک دجال ہے، اور علامت یہ ہے کہ دونوں ملک کے نام کے بیچ میں کافر کا لفظ ہے۔ یہ علماء تمہیں بیوقوف بناتے ہیں، یہ علماء تمہیں گدھا بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دجال کسی آدمی کا نام ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو دجال کو ختم کرنے کے لیے مہدی آئیں گے، دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ وہ میں ہوں مہدی اور وہ میں ہوں عیسیٰ، لہٰذا اب اگر تم ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس طرح سے یہ بندہ بہکاتا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا نئی بات کر رہے ہیں، اور یا کیا بہکی بات کر رہے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، آپ کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، آپ جلسہ ختم ہونے کے بعد اپنے گوگل میں یا اپنے یوٹیوب میں لکھیے شکیل بن حنیف کس کو کہتے ہیں، ہزاروں بیانات آپ کے سامنے آ جائیں گے، علماء کرام کے بیانات آ جائیں گے۔ شکیل کے جو چیلے چپاٹے پکڑے گئے ہیں وہ سارے ویڈیوز موجود ہیں، اور ہمارے سیمانچل علاقے میں ہم نے ایک مرتبہ اس عنوان پر پمفلٹ تقسیم کیا مساجد میں، اس میں سے 2 نمازی بولا ارے یار یہ جو شکیل بن حنیف کافر ہے لکھا ہوا یہ تو ہمارے خلاف ہے، اسی وقت پرچہ پھاڑ کے نیچے ڈال دیا، تو پتہ چلا کہ اللہ اکبر صف اول کا نمازی مرتد ہو چکا ہے۔ یہ فتنہ ہے آپ کے یہاں، ہمارے یہاں ہے۔ تو میرے عزیزوں ہوشیار ہو جائیے، چوکنا ہو جائیے، اور یہ جو مدرسہ دار ارقم ہے صرف اس وجہ سے تاکہ آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ وقت تو زیادہ ہے نہیں، اس لیے آپ حضرات جو ہے اسی پر اکتفا کریں، اور اپنے مقامی جو علماء ہیں ان سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیں، ان سے پوچھیں یہ فتنے کیا ہوتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے، اس کا حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، یہ ساری باتیں آپ اپنے مقامی علماء سے پوچھیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں پر آنا، علماء کرام کا یہاں پر بیان کرنا ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور یہ جو مدرسہ دار ارقم ہے اللہ پاک اسے ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور ہر طرح کی شرور و فتن سے اور نظر بد سے اس مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔